شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بی پناہ است حسین۔ چپکے سے جمع ہونے لگے دشمنان دین، چلے کھچے تمام کمانیں کڑک گئیں، یک بار تیر چل گئے ہلنے لگی زمین، تر ہو گئے لہو میں شہنشاہ مہجبین، ناوک شکی کا سیب زنخداں پہ آ لگا، ٹھوڑی کو چیرتا ہوا دنداں پہ آ لگا، دو آبدار لال تھے صحرا کی دھول پر، دو اور پتیاں نہ رہیں ایک پھول پر، پیغمبری تھا وقت نہال بطول پر، بالکل یہی سمے تھا احد میں رسول پر، اس وقت آسمان پر کوئی نہ تھا رسول، مقتل کے آس پاس تھے سب انبیاء رسول، روتے ہوئے حضور سے کہتے تھے یا رسول، کیا اولیاء و انس ہیں کیا انبیاء رسول، کوئی نہیں جہان میں ثانی حسین کا، سب پانیوں پر چڑھ گیا پانی حسین کا، رنجے پسر میں خون ہوئی روح بو تراب، عمران بھی تھے سوختہ جاں جیسے آفتاب، تڑپے ذریح پاک میں شبر فلک جناب، مرقد میں کھائے قلب خدیجہ نے پیچتاب، مٹی پروں پر ڈال کے جبریل رو پڑے، مریم کو غش تھا صاحب انجیل رو پڑے، احمد کے نور عین کو پانی نہیں ملا، حیدر کے دل کے چین کو پانی نہیں ملا، ہاں شاہ مشرقین کو پانی نہیں ملا، پی کر کہو حسین کو پانی نہیں ملا، بھائی نہیں تو کون پلائے حسین کو، ریتی سے آ کے کون اٹھائے حسین کو، بے کس پر تیر پھینکتا کوئی کماں کے ساتھ، درپے تھا کوئی تیغ سے کوئی سنا کے ساتھ، کوئی حسد نکالتا سنگے گراں کے ساتھ، یہ بغض للہ تھا شہ انس و جاں کے ساتھ، القصہ جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ پل پڑا، کن مشکلوں میں فاطمہ زہرا کا دل پڑا، زخموں پر اور تیر پڑے اور چھل گئے، غنچے سروں کو جوڑ کے آپس میں مل گئے، لکھا ہے 1000 پھول کھل گئے، روزے رسول و فاطمہ زہرا کے ہل گئے، سجدے سے سر اٹھاؤ کہ دیدار دیکھ لے، زینب نگاہ بھر کے پھر ایک بار دیکھ لے، یہ آسماں پجاتے ہیں کس طاہرہ کے بین، یہ کون منہ کو ڈھانپ کے کرتا ہے شور و شین، کس نے کہا کہاں گئے مقصود قبلتین، نوحہ کناں ہے کون کہ ہے میرے حسین، اے مایہ محمد و زہرا دل اسد، ہے بہم نہیں ہے تیرا فرق اور جسد، ہے میرے غریب وفا خو تجھے سلام، ہے میرے غریب وفا خو تجھے سلام، زینب کی آس اے میرے مہرو تجھے سلام، زہرا کے دل بطول کے خوشبو تجھے سلام، بھیا ابھی سے دکھتے ہیں بازو تجھے سلام، جانے کہاں کہاں پہ اسلام جاؤں گی، خیمے جلیں گے اور میں سوئے شام جاؤں گی، بس نہ پڑھ مصائب مولا فلک مقام، کیا ہے تیری زبان و بیان کیا تیرا کلام، ان کی عطا نے تجھ کو کیا عرش احتشام، اے شاعر شہد سرا فدیہ امام، یہ کم نہیں کہ لے لیا مولا نے چھاؤں میں، تیری جگہ بنائی ہے اکبر کے پاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 محرم ہے، یوم عاشوراء۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ صبر حسین بھی ہے عشق۔ آج
منزل آخر پہ آ گیا، اور آج ہم تذکرہ اس شہید کا کریں گے جسے شہید اعظم کہتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اور پورا معرکہ کربلا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا سید اسد عالم نقوی صاحب۔ شہادت عظمیٰ کا دن آج 10 محرم ہے۔ آج وہ تاریخی دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک دین اسلام کو سرخرو کر دیا تھا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس ذات گرامی کا تعارف اور پوری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ شہادت عظمیٰ کا جو آغاز ہے، ٹھیک ہے، ہم تاریخی اوراق میں جب اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو 61 ہجری میں ملتا ہے اور اس کے بعد کے واقعات ملتے ہیں، لیکن یہ خانوادہ رسول کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ اگر کہا جائے کہ عام طور پہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت پیغمبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور بچے کو جو امام کو گود میں لیا، اس کے بعد خوشی بھی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ تو اور اس پر جو ہے رسول کی جو صاحبزادی ہے وہ پیغمبر سے پوچھتی ہے کہ بابا آپ اس وقت خوشی کا موقع ہے، یہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ تو اس وقت آپ نے بتایا کہ مجھے جو وحی کے ذریعے حکم پتہ چلا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے شہید کیا جائے گا اور اس عالم میں شہید کیا جائے گا، کہ جو سارے واقعات کربلا کے بھوک و پیاس کے عالم میں پورے اپنی فیملی کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ۔ تو یہ اس وقت سے کربلا کی تیاری جاری تھی، یعنی انہیں خبر دی جا چکی، خبر دے چکے۔ اچھا خیر ایک واقعہ نہیں ہے، جناب ام سلمہ کو جو مٹی دی گئی، تمام کتابوں نے اس کو لکھا ہے کہ اور یہ کہہ کے دی کہ میں نہیں رہوں گا، تم رہو گی اس وقت واقعہ کربلا کہ جس وقت یہ مٹی لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، تو تم سمجھنا کہ میرا بیٹا حسین جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام اس قسم کے اور بہت سارے واقعات جو مختلف حوالوں سے ملتے ہیں کہ بارہا بتایا گیا کہ بھئی یہ کربلا واقع ہونی ہے اور اس انداز سے ہونی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی خانوادہ رسول کے لیے، آل رسول کے لیے یہ بات کہ کربلا ہونی ہے اور اس انداز سے ہونی ہے اور کیا کیا ہوگا، یہ چیز کوئی اچنبھا نہیں ہے۔ مختلف موقع پہ فقط پیغمبر کی حد تک نہیں، امیر المومنین نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جو وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ تمہیں اسیر بنایا جائے گا، اسی کوفے کے شہر میں لایا جائے گا اسیر کر کے، تو وہ تمام وصیتیں، یعنی اس خانوادہ رسول میں کربلا کی اطلاع پہلے سے تھی، اس واقعے کی تھی، وحی کے ذریعے یا جو بھی جب پیغمبر نے سب سے پہلے دی، اس کے بعد باقی اس کا ذکر رہا غائب گاہے وقتاً فوقتاً، اور اسی انداز سے تیاری ہوتی رہی اس کا ذکر۔ اچھا سرکار، اگر میں یہاں یہ پوچھوں کہ امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آمد کیا اس پورے کربلا کے اس واقعے کی بنیاد بنانے کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، ان کے روز پہلے دن سے لے کر اور پوری زندگی کا جو آتا ہے وہ اسی تیاری میں گزرتا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں 28 رجب کو رخصت کرتے ہیں، ام سلمہ کا تذکرہ ہے، جناب سغرا کا تذکرہ ہے، جناب زینب کا تذکرہ ہے، بار بار رسول کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ تو یہ تو وہ جو اس گھر میں تیاری ہو رہی ہے، جب کفن آیا ہے، جو روایتیں موجود ہیں، میرے سننے والے جاننا چاہیں گے کہ اس منصب کا فرق بتائیے کہ جنہیں پہلے سے پتہ ہے کہ کربلا ہونا ہے اور پھر بھی وہ اس صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی کردار وہاں سے اپنے آپ کو ہٹاتا نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ جو اہل علم ہمیں بتائیں گے۔ یہاں پر ایک اعتقادی مسئلہ یہ کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو اور معصومین علیہ السلام کو علم غیب ہے، جیسے یہاں تو خیر انہوں نے اظہار بھی کیا ہے، جی فقط علم غیب کی حد تک بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو انبیاء کو پتہ ہوتے تھے، لیکن تمام انبیاء اور ائمہ اس بات کے مامور تھے کہ وہ ظواہر پر عمل کریں۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا لفظ میں ایک ٹیکنیکلی کے سے ہٹ کے نہیں بات کرنا چاہ رہا، کہ ظواہر پر عمل کریں، جو بھی حالات و واقعات پیش ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلنا ہے، یا سامنے والے کا پتہ ہے کہ آدمی کون ہے، کیسا ہے، ہر ایک کا پتہ ہے، لیکن جو ظواہر ہے، جس طرح کہ اسلام میں حکم ہے کہ اگر کوئی انسان بھی آ جائے اور اس کے بعد آگے کلمہ شہادتین وہ پڑھ لے تو اس کو مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا، پھر کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے کلمہ ایسے نہیں پڑھا، ویسے پڑھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو صدر اسلام سے تھا، جتنے بھی لوگ آئے پیغمبر کے پاس آتے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو پیغمبر ناپسند بھی کرتے تھے
اور حتیٰ وہ حبشی کہ جس نے جناب حمزہ کو شہید کیا وہ آیا، پیغمبر نے ریسسٹ کیا، اظہار ناراضگی بھی کیا، لیکن جب اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، تو پیغمبر نے اس کو کچھ نہیں کہا، بس ٹھیک ہے کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا تم اب جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک کہ جو ظواہر ہیں فقط اس پر ہی عمل کرنے کا ان کو حکم ہے، اپنے علم غیب یا اپنی جو پرانی اطلاعات ہیں یا جو بھی قرآنی صحیفے کی اطلاعات ہیں یا وحی کے ذریعے جو بھی آپ کو علم ہے اس پہ آپ کو کہ جو آئندہ آنے والی خبریں ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کو عمل نہیں کرنا۔ کہ بہت سارے تھے پیغمبر کے زمانے میں کہ کسی کو پیغمبر نے کہا کہ یہ آدمی فلاں ایسا کرے گا، مثلا اس وقت واقعہ نہیں ہوا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے بتایا کہ یہ فلاں موقع پہ یہ کام کرے گا، یہ فلاں موقع پہ یہ واقعہ ہوا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر گائے بگائے فقط کربلا کے حوالے سے نہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت تک وہ مامور نہیں کہ جب تک وہ عمل سرزد نہ کر دے۔ کہ جس طرح امیر المومنین کا جو ملتا ہے کہ ایک دن جناب میثم طیبمار کے ساتھ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو ابن ملجم کو دیکھا، عبدالرحمن ابن ملجم کو، تو امام نے کہا کہ اس کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ کون ہے یہ؟ تو بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ تو فوراً جو ہے میثم طیبمار نے تلوار کو نکالا کہ میں اس کو ابھی سے اس کا قلم کر دوں تاکہ بعد میں وہ نوبت ہی نہ آئے۔ تو امام نے کہا نہیں، ابھی تو اس نے کوئی جرم ہی سرزد نہیں ہوا، اس کو کیوں ابھی سزا دینے جا رہے ہو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزیں معلوم تھی، اسی طرح سے واقع کربلا تمام جزیات کے ساتھ کہ کون اسیر بنے گا، اسیر بن کے کہاں لایا جائے گا اور کس کس مقام سے گزارا جائے گا، یہ تمام واقعات طے شدہ تھے اور یہ تمام چیزیں ان کی اطلاع میں تھیں۔ لیکن کیونکہ پیغمبر سے کیا ہوا وعدہ، جو دیکھیں اکثر ہم لوگ نوحے میں بہت سارے جملے سن رہے ہوتے ہیں، وہ نوحے کی حد تک نہیں ہوتا ہے، وہ واقعات کو پس منظر کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نوحے میں ذکر میں ہمیں ملتا ہے یا سوسخانی میں ملتا ہے یا اشعار میں، کہ امام نے کہا کہ میں تو اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں، عہد طفلی نبھانے، ہاں عہد جو میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے میں اس کو نبھانے جا رہا ہوں کہ میں روز قیامت تک یہ حق و باطل کی لائن کھینچنے جا رہا ہوں، ایک تفریق بنانے جا رہا ہوں کہ آئندہ سے کوئی آدمی جو ابھی اس وقت جو بھی مسائل پیدا ہو گئے اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ جس نے یزیدی بننا ہے وہ آزاد ہے یزیدی بن جائے، جس نے حسینی بننا ہے وہ آزاد ہے حسینی بن جائے۔ تو وہ تفریق، وہ جو ایک فرق ڈالنے اور جو لائن کھینچنے جا رہا ہوں ایک حق و باطل کی، سیاہ اور سفید کی، تو امام نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ میں نے وعدہ کیا اپنے نانا سے، یعنی میرے لیے کوئی چیز نئی نہیں ہے، جو بھی واقعات ہیں اس کے بعد۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ حتیٰ اسیری کے واقعات، کے اسیر بنا کے کہاں لایا جائے گا، کون کون لوگ شہید ہوں گے، کس کس انداز میں ہوں گے، تمام جزیات کے ساتھ ان لوگوں کو علم تھا۔ جو تاریخ ہے اس میں کربلا کے بعد جو خانوادہ اہل بیت ہے، یوں تو ہر کردار بہت اہم ہے، لیکن جب بھی کسی خانوادہ اہل بیت کے کسی امام نے، کسی معصوم نے یا کسی فرد نے خواہش ظاہر کی ہے کربلا کے مصائب سننے میں، تو افضلیت دی ہے رخصت امام کو۔ امام حسین علیہ السلام نے جو رخصت لی ہے 10 محرم کو اپنے خیمہ سے، ایک تو اس پر روشنی ڈالیے گا کہ اس کو کیوں اہمیت دی ہے، اور پھر میں چاہوں گا کہ رخصت امام پر گفتگو کو ختم کیا جائے اور امام حسین کی شہادت تک گفتگو کا سلسلہ جائے گا۔ دیکھیں بہت ہی دردناک یہ مناظر ہیں، اور خود امام زمان علیہ السلام سے بھی جو منسوب ہے کہ آپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کون سے مصائب پسند ہیں، تو مصائب کو انہوں نے ذکر کیا، اس میں سے ایک رخصت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ رخصت اس تمام جو رخصتیں ہیں جو صبح سے ہو رہی ہیں، جس کو ایک ایک کو امام نے اپنے ہاتھ سے رخصت کیا، ان تمام کی انتہا ہے۔ یہ کس موقع پہ ہو رہی ہے کہ اب اس وقت کوئی بچا نہیں ہے۔ امام اس وقت جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں، بیویوں کو جمع کیا، جو بھی وصیتیں کی، جو بھی ذکر ہوا، جو بھی باتیں ہوئیں، کچھ باتیں نقل ہیں کچھ نقل نہیں ہیں، ہم تک نہیں پہنچیں، لیکن اس کے بعد جو واقعات چھوٹے چھوٹے سے ہوتے رہے، یعنی ایک کوہرام ایسا مچا تھا کہ اس سے پہلے بھی لوگ رخصت ہو رہے تھے، جا رہے تھے، لاشیں بھی آ رہی تھیں، لیکن اس وقت جو کوہرام مچا، اسی کوہرام کے درمیان کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات ہوتے رہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی اور کہا کہ بھیا ذرا اپنی پیرن اتاریں، اور ایک صندوق سے پیرن نکال کے لائیں اور یہ کہہ کے بنائے کہ یہ بی بی فاطمہ نے اس کرتے کو سیا ہے، یعنی جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے وہ کرتا سیا تھا
کہ ایک ایسا بوسیدہ کرتا کہ جب امام کا کرتا اتارا جائے گا، ان کو شہید کیا جائے گا، تو اتنا بوسیدہ کرتا ہو کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہ کر سکے. وہ کرتا پہنایا گیا، اس کے بعد امام نے اپنے لباس کو پہنا. پھر جب رخصت ہونے لگے، خیمے سے باہر آنے لگے، امام سجاد علیہ السلام کی طرف لوگ کہا، بیٹا سجاد، سب مجھ سے رخصت ہو رہی ہے، تم نہیں ملو گے. تو اسی بیماری کے عالم میں امام سجاد اٹھتے ہیں، امام سے ملے، گلے ملے. اب کیا آپس میں گفتگو ہوئی، کیا چیزیں ہوئی جو امام سجاد بیان کر سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہوگا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر جو اس کے بعد جو ایک دردناک منظر ہے، کیونکہ آپ میں سے وہ افراد جو دیکھنے والے وہ لوگ ہیں چونکہ کربلا جا چکے ہیں، قیام گاہ کی جگہ بھی پتہ ہے ان کو. اب وہ جگہ فی الحال نشانی نہیں رہی. ایک قیام کے سامنے ایک جگہ ہوتی تھی جو اب سے کچھ سال پہلے تک موجود تھی، وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جناب سکینہ سے امام حسین نے رخصت دی. یعنی اس پہ تمام رخصت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ جناب سکینہ آتی ہیں، امام حسین رخصت ہوئے، شہزادی زینب نے ان کو سوار کیا اور ذوالجناح سے کہا، بس تو نے بہت میری زندگی بھر خدمت کی، تو مجھے آخری میری منزل تک پہنچا دے. لیکن وہ ذوالجناح اپنی بے زبانی میں اپنے سموں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور امام نے جب پلٹ کے دیکھا تو ایک ننھی سی بچی اس طرح سے گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کے جا. جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. جس پر امام گھوڑے سے تشریف لاتے ہیں نیچے جناب سکینہ کو اٹھایا. مجھے نہیں پتا، بہت سے لوگ بہت ساری باتیں مخاطر میں اس سے نقل کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ امام نے یقیناً جناب سکینہ کو یہ بتا دیا ہوگا کہ بیٹا اب سے کچھ دیر بعد تو یتیم ہونے والی ہے، اور یتیمی سمجھا دی ہوگی کہ یتیمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ منہ میں تماچے پڑیں گے، دامن میں آگ لگے گی، تمہارے گوشوارے چھینے جائیں گے، تمہیں اسیر بنا کے لے جایا جائے گا، تمہیں گاؤں گاؤں پھرایا جائے گا، تمہیں قریہ قریہ پھرا کے تمہیں شام لے جایا جائے گا. یقیناً تمام اسیری کے معنی ان کو بتا دیے ہوں گے، ان کو تیار کیا ہوگا. اور جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ پھر جناب سکینہ کی جو ایک خاص انسیت تھی امام سے کہ جب جناب سکینہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو امام نے ایک دعا کی تھی، اے خدا مجھے ایک ایسی بیٹی دے جسے نہ میرے بغیر سکون ملے، نہ اس بیٹی کو میرے بغیر سکون ملے. یعنی خاص، البتہ تو دنیا میں ہر جگہ پہ باپ بیٹی کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن یہ محبت کے باپ اللہ سے دعا کر کے ایسی بیٹی مانگ رہے ہیں کہ جس بیٹی کو میرے بغیر سکون نہ آ سکے، اس بیٹی کو جناب امام حسین کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، آپ کو وہ بیٹی دی گئی. اور یہی حال تھا کہ وہ عادت تھی جو کہ ہم لوگ سنتے ہیں مخاطب میں، کہ جن کی عادت یہ تھی کہ ان کو امام کے سینے پر ہی نیند آتی تھی. امام کے سینے، امام نے اپنے سینے سے لگایا، جناب سکینہ کو سلایا، جب وہ سو گئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیا، اس کے بعد دوبارہ سوار ہو کے آتے ہیں. تو یہ جو پورا منظر ہے، دیکھیں 40 پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ابھی کچھ عرصے بعد 40 ہم منا رہے ہوں گے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدل جاتے ہیں کربلا کی طرف. میں ایک جملہ جو 40 کے موقع پہ جاتے ہوئے کہ امام یہ بھی کہتے ہوں گے پوری دنیا سے لوگ اٹھ کر آئے، یہ پورا خانوادہ اسارت کے اس ایام کو گزار کے دوبارہ کربلا پہنچا ہے. امام یہ نہیں پوچھتے ہوں کہ زینب میری سکینہ کہاں رہ گئی، اس کو شام میں چھوڑ کر کیوں آ گئی. یعنی اتنی محبت، اتنا اظہار، اتنا پیار کہ جو روز قیامت تک ایک مثال بن کے رہ گیا کہ باپ و بیٹی کی جتنی بھی محبت ہو، لیکن خدا کے فرمان کے آگے، خدا کے حکم کے آگے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. اور یہی مثال جو ہے ہر کردار میں، ہر جگہ پر، اور یہ تمام رخصتیوں کی ایک انتہا ہے کہ جناب سکینہ سے سرکار تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھا دیں انہی آنسوؤں اور آہوں کے درمیان کہ جناب زینب عالیہ کو جب سلام آخر کیا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ بھیا آخری وقت ہے، ذرا دکھا دو کہ تمہارے بدن میں علی کا لہو ہے، رسول کا لہو ہے، فاطمہ کا شیر ہے، تو میں تمہاری جنگ دیکھنا چاہتی ہوں. وہ جو حملہ آخر ہے اور اس کی شہادت تک کی منزلیں میں چاہوں گا اسی آنسوؤں کے درمیان ہو جائے. اتنا سخت منظر ہے کہ 2 موقع پر مقاتل جو لشکر عزیز سے ہیں وہ لکھتے ہیں اس چیز کو تاریخ کے واقعات میں کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جس وقت مستقل خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. ایک جناب علی اکبر کا موقع کہ جب آپ میدان جنگ میں تھے،
اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کا کہ بیویاں مستقل آ کے دیکھتی تھی، کوئی کسی کو نقل کرتا تھا، کوئی کسی کو نقل کرتا تھا، کہ واقعات کو نقل کیا جا رہا تھا، اور ان واقعات کی بنیاد پہ بیویوں کے حوصلے بلند ہوتے تھے، کبھی علم کو اٹھتا ہوا دیکھتے تھے، کبھی گرد و غبار کو اٹھتا ہوا دیکھتے تھے، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے اس منظر کو دیکھا جاتا تھا، تمام چیزوں کو۔ میں آپ نے مجھ سوال کر دیا، لیکن میں ایک واقعہ جو آپ نے نہیں کیا میں اس کو ضرور بیان کرتا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں کربلا کے بہت سارے مناظر کو دیکھا ہوگا، لیکن تمام لوگوں کا ایک واحد مشترکہ ایک چیز ہے جو لوگ لکھتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بارے میں، کہ جب امام حسین کے گلے پر چھری چل رہی تھی اس منظر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنی گرد و غبار تھی، اتنی آندھی تھی کہ اس منظر کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک شہزادی تھی جو 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی ہو کے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فقط ایک شہزادی کو نصیب ہوا ہے، اور شاید اس جگہ پہ کھڑی ہو کے وہ اپنے اس قاتل سپاہی کی قاتل سے یہ کہہ رہی ہو کہ میری ماں کی کمائی ہے، اس کو ذبح نہ کرو۔ آج بھی وہ تل زینبیہ موجود ہے، وہ 70 قدم کا فاصلہ بھی موجود ہے اس قتلگاہ سے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام واقعات، اور آخر میں جب امام زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ امام شہید ہوں زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، تو امام نے خیمگاہ کی طرف ایک آواز بلند کی تھی، کہہ رہی کنہ منی سلام، اے بیویوں میری طرف سے تمہیں آخری سلام ہو، اب اس کے بعد کوئی تمہیں امام سلام کرنے والا نہیں ملے گا، اس کے بعد تم نے تمام وہ اسارت کے جو واقعات ہیں اب تم نے اکیلے جھیلنے ہیں زینب، اب اس کے بعد تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ہاں ہوگا اس کا سر جو نیزے پہ بلند ہوگا مگر وہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ یہ تمام مناظر یعنی یہ مختص ہیں اس واقعہ کربلا سے، کہ یعنی وہ چیزیں جو کہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں، کہ ایک بہن کا اس طرح سے دیکھنا، ایک بھائی اور بہن کی محبت۔ ہم نے بہت ساری محبتیں ابھی ان اپنے پروگراموں میں ذکر کی کہ باپ بیٹے کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، لیکن بھائی بہن کی محبت کا ہمیں موقع نہیں لگ سکا کہ اس انداز کی محبت کہ بھائی کو بہن کے بغیر سکون نہ آئے، بہن کو بھائی کے بغیر سکون نہ آئے، لیکن یہاں پر بہن اپنے آنکھوں سے اپنے بھائی کو کس طرح سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور وہی زینب جو آج تک چادروں میں لپٹی ہوئی ہے، لیکن اس شہادت کے بعد وہ اس انداز سے نکل کے آتی ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آج ہمیں لہجہ علی نظر آ رہا ہے، آج ہمیں شجاعت عباس نظر آ رہی ہے، شجاعت امام حسین علیہ السلام اس زینب کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اور قتل حسین کا وہ سارا منظر خیمے کے دروازے سے اس بی بی نے دیکھا ہے۔ اس عظیم ہستی کو ہم کچھ نہیں پیش کر سکتے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں، ساری دنیا کی دولتیں ہیچ ہے ان کے سامنے، ایک چیز خالص ہے اور وہ ہمارے آنسو ہیں۔ خدا نہ کرے کہ قیامت تک ہمارے آنسوؤں کی یہ سمندر خشک ہو، اس لیے کہ حسین کے نام پر بہہ رہے ہیں، ورنہ ان آنسوؤں میں وفا ہے، سچائی ہے، صداقت ہے۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ نو کے سنا کے اوپر کہتا تھا فرق سرور، گھر لٹ گیا ہے میرا، مارا گیا برادر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے، اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا، اماں
بتاؤں کیوں کر سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر قبضے میں رکھ کے کوثر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں ہے برچھی جواں پہ سر کے سینے سے میں نے کھینچی انصار و اقربا کی ہر قاسم کی لاش دیکھی ابن امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں ابن امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں ارے آپ آ گئی ہیں اماں یاد آ رہا ہے بچپن وہ ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے گھر کا آنگن اب خاک کا ہے بیستر اماں غریب ہوں میں اب خاک کا ہے بیستر اماں غریب ہوں میں قبضے میں رکھ کے کوثر اماں غریب ہوں میں ابن امیر ہو کر